امام العرفاء الکاملین، تاج الواصلین، خواجہ خواجہ مرہم دلہائے دردمنداں، مشکل کشا سیدنا سرکار خواجہ سید محمد بہاؤالدین نقشبند بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مقدس محفل میں حاضر ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ کے اتنے بڑے اور محبوب ولی کی یاد منا رہے ہیں جو بحمدہ تعالی چاروں مشہور سلاسل میں سے، سلاسل کے ائمہ میں سے ایک امام طریقت، جو اگرچہ تمام ائمہ طریقت میں سب سے بعد میں دنیا میں تشریف لائے، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں وہ کمالات، وہ فیوضات، وہ برکات اور وہ تاثیرات عطا فرمائی کہ آج بحمدہ تعالی اس مجمع میں اتنے لوگوں میں نہ جانے کتنے ہیں جو شاہ نقشبند کے دریا سے سیراب ہیں، جو انہی کی معرفت کی نہر سے پی کے اپنے دلوں کو سبزہ دار بنائے ہوئے ہیں، معرفت کا گلزار بنائے ہوئے ہیں۔ جسے بھی مل رہا ہے وہ شاہ نقشبند کا فیض اور صدقہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ سرکار امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان کے ذریعے اور صدقے میں ہمیں اور آپ کو سرکار شاہ نقشبند کا دامن ملا۔ سرکار شاہ نقشبند رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارا اپنا ماننا یہ ہے اور ہماری عقیدت بھی یہی کہتی ہے کہ الحمدللہ ہماری اور آپ کی محفل ضرور ان کی نگاہ کرم کے سامنے اور ان سے ہماری محفل یہ چھپ بھی نہیں سکتی ہے۔ ہمارے اندر، ہماری آہوں میں، ہماری زبانوں میں، ہماری طرف میں، ہمارے بلانے میں، ہماری التجاؤں میں اگرچہ وہ اثر نہیں ہے، لیکن بحمدہ تعالی سرکار بحر العرفان کی نسبتیں لے کر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں ہمارے خواجہ فراموش نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور بحر العرفان کے در دولت میں ہیں، سرکار بحر العرفان کے شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، اور حضور بحر العرفان کا صدقہ لینے کے لیے ہم سب غلامان نقشبند بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ویسے بھی حضور شاہ نقشبند کی تو اللہ نے نگاہیں اتنی بلند کی ہیں، اتنی بلند کی ہیں، سرکار مرزا مظہر جانے جانا شہید دہلوی جیسا انسان فرماتے ہیں اس امت میں دو اولیاء، دو بزرگ ایسے ہوئے ہیں جو ہر وقت 24 گھنٹے ہمادم ہر موسم میں، ہر ماحول میں اپنے مریدوں اور متوسلوں کے حال کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ ایک سرکار پیرے پیرا میرے میرا شاہ جینا حضور غوث اعظم کی ذات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواجہ خواجہ نقشبند کی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ شاہ نقشبند، سبحان اللہ۔ حضرت سرکار شاہ نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مریدوں کے جمگھٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، بات چل نکلی، حضور آپ کے دادا پیروں میں آتے ہیں حضرت عزیزان علی لامعتنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا ہے دنیا در نظر عیشا چو سفرا است، حضور انہوں نے فرمایا ہے کہ اللہ والوں کی نگاہ میں دنیا ایسے ہے جیسے ایک دسترخوان۔ آپ نے فرمایا مامی گویم چوک ناخونست، چیز از نظر عیشا پوشیدہ نماند، فرماتے ہیں انہوں نے تو دسترخوان کہا ہے، لیکن نقشبند یہ کہتا ہے کہ پوری دنیا اللہ والے کی نگاہوں میں ایک ناخن کے سرے کی طرح ہے، اور کوئی چیز اس کی نگاہ سے بخشی نہیں۔ وہ شاہ نقشبند، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
وہ شاہ نقشبند جو پوری دنیا کو اپنے ناخن کی طرح دیکھتا ہو، بلکہ حضور بحر العرفان فرمایا کرتے تھے، سرکار نقشبند نے فرمایا کہ ناخن کے سرے کی طرح ہے، ناخن کے کنارے اور کورے کی طرح ہے، کور کی طرح ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں نقشبند کو خدا نے وہ نگاہیں عطا فرمائی ہے۔ یہ صرف ظاہری دنیا کی بات نہیں ہے، ہزاروں فٹ اگر زمین کی گہرائی میں بھی ان کا کوئی غلام ہوتا ہے، انہیں پکارتا ہے، نقشبند کی مدد اس کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے۔ اللہ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا 718 ہجری میں محرم کے مہینے میں دنیا میں تشریف لائے۔ میں نے بتایا نہیں، تمام ائمہ طریقت میں سب سے بعد میں دنیا میں تشریف لائے۔ بخارا کے علاقے کوشک ہندوا جسے کہا جاتا تھا، کوشک ہندوا فارسی میں جس کا مطلب ہوتا تھا ڈاکوؤں کا محل، چوروں کی جگہ۔ اللہ اکبر! لیکن سبحان اللہ، اللہ والے جہاں قدم رکھ دیتے ہیں وہاں اگر ذلت ہوتی ہے تو عزت آ جاتی ہے۔ اللہ والے قدم رکھتے ہیں تو ظلمتیں چھٹ جاتی ہیں، نور کا اجالا ہو جاتا ہے۔ وہی کوشک ہندوا جسے چوروں کا اڈا، ڈاکوؤں کا محل کہا جاتا تھا، شاہ نقشبند کے قدم کیا پڑے پوری دنیا میں آج اسے کوشک ہندوا نہیں قصر عارفہ کہا جاتا ہے، زندہ بندوں کی جگہ کہا جاتا ہے۔ وہ ہے شاہ نقشبند، سبحان اللہ، جن کی پیدائش سے 40 سال پہلے ان کے پردادا پیر حضرت عزیزان علی نام حضرت دادا پیر حضرت بابا سماسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قصر کوشک ہندوا سے قصر عارفہ کے پاس سے گزرا کرتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے۔ مریدوں نے پوچھا حضور آپ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ فرماتے مجھے اس گاؤں سے، اس بستی سے ایک اللہ کے محبوب کی بو آتی ہے، اس کی خوشبو آتی ہے جو بہت دنوں بعد دنیا میں جلوہ گر ہوگا اور میری عظمتوں کو پھیلانے والا ہے۔ اور اپنے مرید خاص حضرت سیدنا سید امیر کلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرما دی، سنو میں تمہیں جو کچھ دے رہا ہوں یہ پورا کا پورا من وعن میرے ہونے والے روحانی فرزند سید محمد بہاؤالدین تک پہنچا دینا، اگر تم نے اس میں کوئی کمی کی تو میں تمہارا دامن پکڑ لوں۔ سبحان اللہ۔ اور جب شاہ نقشبند کی ولادت ہو گئی، حضرت بابا سماسی نے اپنی گود میں لیا، محبت کے ساتھ میں اپنی توجہات سے نوازا، اور پھر جب شاہ نقشبند حضرت میر کلال کی بارگاہ میں آئے، حضرت میر کلال نے آپ کی تربیت فرمائی، روحانی فیوزات و برکات سے مالا مال فرمایا، اور اس کے بعد ایک دن آپ کو پاس میں بلایا، فرمایا بیٹا بہاؤالدین میرے سینے میں جو کچھ تھا میں نے من وعن تمہیں پورا کا پورا پلا دیا ہے، اب میرا سینہ خشک ہو چکا ہے، اور اے بہاؤالدین اب تمہارا بیضۂ مرغ معرفت اب تمہارا مرغ معرفت بیضۂ معرفت سے باہر آ چکا ہے، اب تمہیں جہاں کہیں سے بھی معرفت کا جام ملے تم اپنے سینے کو سیراب کرو جا کے، اس لیے کہ تمہاری استعداد وہ ہے جہاں ہزاروں معرفت کے تاجدار گم ہو جائے۔ وہ شاہ نقشبند ہے، سبحان اللہ، جو سرکار خواجہ عبد الخالق غزدوانی رضی اللہ تعالی عنہ کے اویسی کہلاتے ہیں۔ روحانی طور پر ان کی تربیت سرکار خواجہ عبد الخالق غزدوانی نے فرمائی۔ فرماتے ہیں ایک دن میرا عجیب حال تھا جوانی میں کہ میں راتوں میں یوں ہی سرگردہ گھوما کرتا تھا، اللہ والوں کے مزارات پر ٹہلا کرتا تھا۔ ایک رات میں 3 مزاروں پہ پہنچا، تینوں مزاروں پر مختلف چیزیں نظر آئیں۔ ایک مزار پہ جب میں پہنچا تو وہاں میں نے دیکھا کہ 3 چراغ، بہت سے چراغ جل رہے ہیں، لیکن ان کی لو بڑی مدھم ہو گئی ہے، بڑی ان کی مزمحل لو ہو گئی ہے، روشنی بڑی ہلکی پڑ گئی ہے، اور ان کی بتی بھی تیل میں ڈوبنے کی وجہ سے بالکل بوسیدہ سی ہو گئی ہے۔ فرماتے میں اٹھا، میں نے سب کی بتی کو اچھی طرح جھاڑا صاف کیا، اور اس کے بعد میں نے اس کی لو کو بڑھا دیا، وہ چراغ پوری لو کے ساتھ میں، پوری روشنی کے ساتھ میں جلنے لگے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا وہ مزار اقدس کی پچھم کی دیوار پھٹی اور ایک تخت نمودار
ہوا اس پر ایک بہت ہی نورانی بزرگ جلوہ فرما تھے. مجھے کسی نے بتایا اے محمد بہاؤالدین یہ خواجہ عبد الخالق غزنوی ہے, ان کی بارگاہ میں پیش ہو کے اپنا سلام عرض کر. فرماتے میں حاضر ہوا, سلام عرض کیا. سرکار خواجہ نے بڑی عنایات فراوانہ سے نوازا, بہت نوازشات فرمائی, اور جو کچھ سلوک میں ابتدا اور توسط اور انتہا میں ضرورت تھی یعنی مکمل سلوک مجھے اس وقت میں تلقین فرما دیا, اور مجھے ذکر خفی کی تلقین فرمائی. اور سرکار خواجہ عبد الخالق غزنوی نے اپنی نسبتوں سے مجھے مالا مال فرمایا. میں جب واپس آیا دن میں اپنے پیر سے میں نے عرض کیا تو سرکار میر ابو کلال نے فرمایا بیٹے وہ چراغوں کی لو کا مدھم ہونا اور تمہارا اسے تیز کرنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت کی چراغ کی روشنی بجھتی جا رہی تھی اور روحانیت ٹمٹماتا چراغ بن چکی تھی. تم نے اپنی توجہات کے ذریعے, اپنی عنایات کے ذریعے, خدا داد عطاؤں کے ذریعے تم نے پھر سے معرفت کے نخلستان کو چمنزار بنا دیا ہے, پھر سے گلستان معرفت کو ہرا اور بھرا کر دیا. وہ شاہ نقشبند ہے, ان کی کیا کیا عظمتیں بیان کی جائیں. اللہ اکبر. آخری بات میں آپ کو بتا دوں, اللہ نے ایسی زبان عطا فرمائی تھی. ایک مرتبہ اپنے مریدوں کے ساتھ ٹہل رہے تھے, ایک ندی کے کنارے پہ پہنچے. کسی مرید نے عرض کیا حضور, کھڑے ہوئے تھے, کسی مرید نے عرض کیا حضور پہلے کے بزرگوں میں ایسی تاثیر اور قوت تصرف ہوا کرتا تھا حضور کہ وہ اگر اشارہ کر دیتے تھے تو ندیاں بھی الٹی بہنے لگتی تھی, ندیاں الٹی بہنے لگتی تھی. آپ نے فرمایا آج بھی بزرگ ہیں, اگر کہتے کہ یہ ندی الٹی بہنے لگے تو ندی الٹی بہنے لگتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج بھی ایسے ہیں کہ اگر کہتے کہ ندی الٹی بہ جائے تو الٹی بہنے لگتی ہے. آپ نے صرف زبان سے فرمایا تھا, سارے مرید قدموں میں گر گئے. عرض کرتے ہیں حضور واقعی میں ندی کی دھار مڑ گئی ہے, ندی کا سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ندی میں نے تجھ سے کہا نہیں تھا, یہ تو میں نے بتا رہا تھا کہ آج کی خدا نے ایسے بندے پیدا ہوئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ شاہ نقشبند سبحان اللہ فرماتے الحمدللہ حضور بحر العرفان کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے سینوں کو چوڑا کر لو اور اللہ کے کرم پہ فخر کرو. سرکار نقشبند فرماتے ہیں مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے بار بار الہام ہو رہا تھا, محمد نقشبند کھڑے ہو جاؤ اور بندوں کو میری طرف دعوت دینا شروع کرو, میری طرف بلانا شروع کرو, بندوں کو معرفت کے جام پلانا شروع کرو. عرض کرتے میں ہر بار عرض کرتا مولا یہ ظلمت بھرے دور ہے, یہ بڑی پستیوں کے دور ہے, یہ بڑی استعداد کی کمی کا زمانہ ہے. لوگ ویسے مجاہدات کرنے کی ہمت نہیں رکھتے ہیں, متقدمین کی طرح ریاضتیں کرنے کا لوگوں کے اندر جذبہ اور شوق نہیں ہے. میرے مولا میں انہیں ایسے نہیں بلا سکتا ہوں. عرض کرتے بار بار رب کی بارگاہ سے اعلان ہوتا اور الہام ہوتا, لیکن میں یہی اپنی کوتاہی پیش کر دیتا. عرض کرتا مولا میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں ایسے بلا سکوں جیسے لوگوں نے پہلے سے لوگوں کو بلایا ہے. عرض کرتے ہیں فرماتے ہیں کئی مرتبہ کے بعد میں رب کی طرف سے الہام ہوا, محمد بہاؤالدین ارے تم جیسے بلانا چاہتے ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. رب نے فرمایا جیسے تم بلانا چاہتے ہو بلا سکتے ہو. اب فرماتے ہیں بزرگوں کی طرف سے مجھے اشارہ ملا اور رب کی طرف سے الہام ہوا کہ پہلے کے لوگوں میں, پہلے کے بزرگوں میں پہلے سلوک طے کراتے تھے, مجاہدات کراتے تھے, ریاضتیں کراتے تھے, مقام توبہ طے کرانے میں کئی سال لگا دیتے تھے. پھر صبر کا مقام آتا تھا, پھر توکل کا آتا تھا. یہ تمام مقامات سلوک طے کرانے کے بعد میں پھر اپنی نسبتیں اور جذبہ عطا کرتے تھے. فرماتے رب نے الہام فرمایا اور بزرگوں کی طرف سے اشارہ ہوا کہ تم سلوک پر جذبے کو مقدم کر دو. اس لیے میں نے ذکر قلبی اختیار کیا. اب میرا حال یہ ہے ہمارے یہاں آنے والا اگر ایک لمحہ بھی بیٹھ جاتا ہے تو وہ خالی نہیں جاتا ہے, کچھ ہماری نسبت سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فرماتے اسی لیے
ہمارے سلسلے میں دوسروں کی انتہا ہمارے سلسلے میں ابتدا میں داخل ہو، دوسروں کی جو انتہا ہے یعنی جذبہ وہ ہمیں شروع میں حاصل ہو جائے، وہ شاہد اکبر ہے سبحان اللہ۔ آج ان کا کرم ہے اور ان کی عظمت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ حضور بحر العرفان جیسا اللہ کا مقدس ولی اس دور پرفتن میں نقش بند کی عظمتیں لے کے دنیا میں جلوہ گر ہوا اور ہزاروں سینوں کو نقش بند کے فیوزات سے مالا مال کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 791 ہجری 3 ربیع الاول شریف کو آپ کا وصال ہوا۔ آج آپ کے وصال کی تاریخ ہے۔ آپ جتنی عقیدت اور محبت سے یہاں حاضر ہوں گے، جتنی تمنائیں لے کر آئیں گے، جیسی امید رکھیں گے، میرا خواجہ کبھی محروم کرتا نہیں ہے۔ ارے وہ تو نبی کا متوالا ہے، وہ تو نبی کا شہزادہ ہے، وہ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند ہے، جہاں سے کسی بھی گدا کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا ہے۔ آپ بھی وسیلہ دو گے شاہ سرہند کا، آپ بھی وسیلہ دو گے سرکار بحر العرفان کا، تو انشاءاللہ حضرت خواجہ ہمیں ضرور مالا مال۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سرکار خواجہ کی اور تمام مشائخ کی اور تمام محبوبوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔